مفتی صاحب آپ کیا مشورہ دیں گے معتکفین کو کہ واقعی یہ فائدے ہیں اور یہ حاصل بھی کرنے ہیں، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اصل میں جب تک بندے کے ذہن میں فوائد نہ ہوں تو بندہ وہ کام کرتا نہیں ہے۔ آج کل دیکھیں آپ بازار میں چلے جائیں نا تو انسان سب سے پہلے وہ دکان تلاش کرتا ہے، وہ مال اور ہال تلاش کرتا ہے جس کے اوپر وہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ 20% ہے، یہ 50% ہے، یہ 70% ہے۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے نا تو اس کی رغبت بڑھتی ہے۔ ایسا ہی اچھا، یہ کسی بھی شعبے میں چلے جائے نا تو وہ کہتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں سے مجھے بینیفٹ مل جائے، اس کو پتہ چلتا ہے یہ فائدہ وہ بھاگ نکلتا ہے۔ تو پہلے ان کو فوائد سننے چاہیے کہ اس اعتکاف کے فوائد کیا ہیں۔ بہت اچھا، آدھا ذہن وہاں بن جائے گا، پھر کچھ باقی ماندہ مشورے فقیر عرض کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فوائد اس کے یہ ہیں، فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا معتکف کو جو بڑے فوائد ہوتے ہیں ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مثل ملائکہ کے ہو جاتا ہے۔ اللہ، یعنی ان دنوں کے اندر اسے اور کسی بات کی فکر نہیں ہے، یہ آ گیا ہے، اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بس اب اس نے نماز پڑھنی ہے، اب اس نے روزہ رکھنا ہے، اب اس نے تلاوت، ذکر اور فکر، یہ سویا بھی رب کے گھر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ مثل ملائکہ ہے، یعنی جیسے وہ تحمید و تقدیس کرتے ہیں ویسے اس کی ذمہ دار۔ یہ پہلا فائدہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو بڑے فوائد ہیں، فرمایا کہ اس کو 5 وقتہ نماز بعد جماعت میسر آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو اور اخلاص سے دل کے ساتھ یہ کر لے تو یہ تو منازل ولایت کی طے کر سکتا ہے، ورنہ پہلی سیڑھی تو چڑھ ہی جائے گا نا۔ اگر اس پر دوام اور استقامت مل جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اب تیسرا فائدہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے فوائد علماء نے لکھے ہیں میری نظر میں اس سے بڑا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اعتکاف پر بیٹھتا ہے وہ طاق راتوں میں سے وہ رات پا لیتا ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور وہ وہی رات تو ہے جس کے اندر بندہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے تو بندے کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ مطلب معتکف کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 1% کا بھی 99 حصہ نکال دے نا تو چانسز کم ہوتے ہیں کہ اسے نہیں ملے گی، اسے ملے ہی ملے کیونکہ وہ آ گیا ہے وہاں پر۔ اور یہ کتنا بڑا فائدہ ہے اس کی زندگی کے لیے۔ یہ ہے تیسرا فائدہ۔ اچھا، اس کا ایک چوتھا فائدہ بھی ہے۔ وہ علماء کہتی ہیں کہ اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی کے اندر جو اس کی ٹائم ہوتے تھے نا کہ دفتر میں گیا تو یہ باتیں ہیں، جب چھٹی کر کے آیا تو یہ باتیں ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھا تو یہ باتیں ہیں، خبریں سنی تو یہ تبصرے ہیں، فرمایا جب اعتکاف میں گیا نا تو یہ سب باتیں ختم، نہ غیبت ہے، نہ چغلی ہے، نہ تبصرہ ہے، نہ تذکرہ ہے، وہاں پر ہے یا ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو فرمایا یہ اس کا چوتھا فائدہ۔ اور پنجتن پاک کا 5واں فائدہ، یہ مفتی احمد یار خنیمی نے لکھا۔ حضور شاہ صاحب جب میں نے پڑھا تو مجھے اس کا بڑا لطف آیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھ جائے اللہ رب العزت اس کے لیے یہ اہتمام فرماتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے سابقہ زندگی کو دیکھو، اس کے اندر اگر یہ بیمار کی بیمار پرسی کرتا تھا تو ثواب لکھو، یہ جنازے پڑھتا تھا تو ثواب لکھو، یہ غریب کی غریب پروری کرتا تھا تو ثواب لکھو، یہ خیرات کرتا تھا، جب وہ ٹائم آئی اس کی نیکی کا ثواب لکھو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا یہ آگے نا، یہ تو ہمارے دروازے پر ہے، تو ہمیں کریم کون کہے گا کہ اس کو سابقہ ریکارڈ کے مطابق ثواب عطا نہ کیا جائے؟ اور یہ بات یہاں سے بھی پوری ہوتی ہے، یہاں سے بھی یہ سورہ والتین کی تفسیر پڑھی جائے، تفسیر روح البیان کے اندر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ مسافر ہو یا مریض ہو جائے یا اسے کوئی ایسا کام پڑ جائے کہ وہ اپنی سابقہ عبادات نہ کر سکے تو جب ٹائم آتا ہے اللہ فرشتے فرماتا لکھ، تو وہ کہتا ہے باری تعالیٰ تیرا حکم تھا یہ کرے گا تو لکھوں گا۔ فرمایا بیماری ہم نے دی ہے، صبر بھی ہمارے لیے کر رہا ہے، اگر صاحب کا ریکارڈ تھا تو لکھ، ہم اس کے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کتنے بڑے فوائد ہیں اعتکاف والوں کے لیے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔